آپ لوگ گواہ ہیں، میں ہمیشہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کہتا ہوں، حالانکہ مجھے کئی لوگوں نے کہا اعلیٰ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت لفظ سن کے کوئی بندہ توحید ماننے کے لیے تیار، تو میں جناب 10 دفعہ اعلیٰ حضرت کہنے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کے بقول ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا اشرف علی تھانوی صاحب، تو کیا یہ بریلوی علماء کہتے ہیں؟ دوسروں کو یہ کہتے ہیں مرحوم، اپنے کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، یہ انہوں نے نام رکھے ہوئے۔ ایون طارق جمیل صاحب جیسے ہی ماڈریٹ شخصیت بھی انہوں نے کہا مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم۔ تو احمد رضا خان صاحب مرحوم، تو میں نے خود اپنے استاد صاحب سے سنا کہ ان کی تحریروں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حد کفر تک پہنچاتی ہو یا بالکل کھلی گمراہی تک پہنچاتی، وہ صرف جذبہ عشق میں بدعت کی حد تک پہنچے۔ انہوں نے بھی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، ان کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا وہ کہہ سکتے ہیں ان کو، کیا آپ کہتے ہیں؟ ہاں جی، کبھی نہیں کہیں گے سر۔ تو ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے احترام سے نام لیتے ہیں، ورنہ یقین کریں جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ یا اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے پڑھائے یا انڈورس کیے، یہ کتابوں میں چھاپے، یہ سیدنا عمر کے زمانے میں ہوتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت عمر نے ان کو زبان سے سمجھانا تھا؟ آپ ذرا میری طرح کام تو کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا میں تو سب سے نرم بندہ ہوں، اور گستاخانہ عبارتوں میں جتنے لوگ بول رہے ہیں نا، سب سے نرم میں ہوں، میرے زیادہ نرم بندہ آپ کو ملے گا نہیں کوئی۔ اور ٹی وی پہ آ کے لوگ بڑے بڑے نرم انداز میں بات کرتے ہیں، آپ الگ سے ان کی ذرا ویڈیوز دیکھ لیں، وہ لیک ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس قسم کی ویڈیوز ان کی لیک ہوتی ہیں۔ ایک مولوی اٹھیا نواں اسلام دے نا تے انہیں اسلام دا پردہ اڑے ہے، انجینئر محمد علی مرزا آندا ہے نا بابے نو میں جاننا، اور خبیثہ تو تے اپنے پیو نو نہیں جاندا، تینوں کی پتہ ہوئے نا بابیاں دے کمال دا ہے؟ تو ہر عالم دین دی گفتگو نو سن کے انہوں اپنے کمرے چلا کے تے تو تذلیل دا پروگرام بنایا ہے۔ کدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تے تبصرہ، کدی داتا صاحب تے تبصرہ، تے انہاں دی کتاباں دے گلاں وچوں نوٹ کر کے، اور جدوں انہاں کتاباں گل کیتی سی نا ادو ٹھیک سی، اگوں تیرے ورگے بے ایمان کئی چھاپن والے وچ وڑ گئے نے، اپنے کولوں کو چھپا دیتا ہونا ہے۔ تیری عقل پہ تف ہے، تیری شکل پہ تف ہے، تیرے کردار پہ تف ہے، تیری اوقات پہ تف ہے۔ مرزا علی الجہلمی جیسے فضول ترین لوگ روئے زمین کے اوپر موجود ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس قسم کے فضول ترین لوگوں کو جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو جو ہے تھوک دینا چاہیے، ان کو دھتکار دینا چاہیے، انہیں پھٹکار دینا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اس لائق نہیں کہ کسی سنجیدہ اور علمی مجلس کے اندر بیٹھ سکیں۔ حضرات گرامی قدر، اور پورے کے پورے دین کو بدل کے خود مجدد بننا چاہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات بتلا دینا چاہتے ہیں، اس قسم کے علم سے دور اور جہالت کے مرکے جو ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے لوگوں کو فتنے کے شکنجے میں لے لیں گے تو ایک طبقہ علماء کا انشاءاللہ ان سے سلام متارکت کرے گا، لیکن بعد انشاءاللہ انہیں روکیں گے، ان کو ٹوکیں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اس کا محاسبہ کریں گے۔ شیخ الاسلام حجت اللہ فی الارض حضرت ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کو تو تکار کر کے مخاطب کرنے والا، اور حضرت امیر معاویہ کے اوپر بدگماشی اور بدمعاشی کا الزام لگانے والا، اور بے ایمان، بد کردار، گستاخ، ذلیل انسان، یاد سن لے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ زمین جو ہے انشاءاللہ تیرے پہ تنگ ہو جائے گی۔ چار بندے اپنے سامنے بٹھا کر تو بکواسیات کرتا رہتا ہے صحابہ کرام کے خلاف۔ حضرات گرامی قدر، ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دفاع کے حوالے سے ہم حکومت وقت سے اس بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اس گستاخ کو پٹا ڈالا جائے، اس کے اوپر جو ہے اس کو گرفتار کیا جائے، اس کی زبان بندی کے آرڈر جاری کیے جائیں۔ یہ کیا بات ہے؟ کوئی حکمرانہ نے وقت کے خلاف بات کرے، اس کو فورس شیڈیول میں ڈال دیا جائے، اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ چلا دیا جائے، اور جو امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسلمین ان کو بار بار امیر شام کہہ کے مخاطب کرتا ہے، وہ امیر المومنین تھے، وہ امیر المومنین تھے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، اور تو ذلیل ترین روئے زمین کا آدمی ہے۔ انشاءاللہ تیرا محاسبہ کرتے رہیں گے اور تجھے پٹا ڈال کے چھوڑیں گے۔ کہتا ہے ننگا سر رکھتا ہے اور تو گندا ذہن رکھتا ہے۔ انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے
ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور، رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے نطفے ہوتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا، انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے۔ رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں۔ میں اہل حدیث مکتب فکر کے خلاف نہیں ہوں، میں منہج کے خلاف نہیں ہوں۔ انہوں نے جو اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر اس قسم کے علماء بٹھائے ہوئے ہیں نا، جو ان کے مکتب فکر کو بدنام کر رہے ہیں، میں ان کو سنگل آؤٹ اس حوالے سے کر رہا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو اوور آل نہ سمجھیے گا۔ جس طرح ہم علماء کو جب کنڈیم کرتے ہیں تو مراد علماء سو ہیں، علماء حق کو نہیں ہم کہہ رہے ہوتے۔ پاکستان لیول کے ان کے بہت بڑے ایک عالم ہیں محمد اقبال کیلانی صاحب، ان کی کئی ایک کتابیں مارکیٹ کے اندر آ چکی ہیں، حدیث پبلیکیشنز کے تھرو شائع ہوئی ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے میرے پاس جی، فضائل قرآن۔ اس کا نمبر جو ہے نا جی وہ 21 نمبر ہے بک کا۔ ان سے بڑا کوئی رائٹر نہیں ہے پاکستان میں ان کے پاس۔ یہ آلموسٹ 260 پیجز کے اوپر ہے یہ بک۔ اس کے اندر انہوں نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کی مانوی تحریف کر دی، اور میں تعریف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کے باوجود ان لوگوں نے اس کو نہیں ہٹایا۔ یہ ہمیں تو کہتے ہیں نا جناب کہ جی ان کے اندر فلاں کا بکس ہے اور فلاں کا بکس ہے، اور خود ان کا بکس ریٹن فارم میں نظر آ رہا ہے، حدیثوں کو آدھا کر کے لکھنا۔ اس میں انہوں نے نا مسئلہ نمبر 32 کے تحت نا غدیر خم کی حدیث لکھی ہے۔ غدیر خم کا نام ہی نہیں ان کو ہضم ہوتا، غدیر خم کا لفظ کوئی نہیں اس میں۔ حدیث لکھی ہے کہ حضرت زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو کہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو مسلم یہاں جا کے بھول گیا تھا دوسرا حصہ۔ اگلا الفاظ تھے، دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یار یہ 1.5 لائن لکھنے سے یہ 260 صفحوں کی کتاب میں کوئی فرق پڑنا تھا؟ یہ بدنیتی بے مبنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس سے اگلی حدیث انہوں نے لی جو المستدرک للحاکم کے اندر ہے، الموطا امام مالک میں بھی ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، وہ غدیر کا خطبہ تھا۔ ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ یہاں بھی تم سنت کو چھوڑ دیتے نا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی، ان کے نا دفاع میں لوگ آئے، وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ اس کا چیپٹر فضائل قرآن تھا نا، اس لیے قرآن پہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو جناب یہ دوسری میں سنت کیوں لے کے آئے؟ ادھر بھی سنت کو چھوڑ دیتے، قرآن پہ ہی رک جاتے۔ یہ کرنے سے انہوں نے میسج یہ دیا کہ جو اوپر دوسری چیز ہے نا وہ بھی سنت ہی ہوگی۔ سمجھ آئی آپ کو چلاکی؟ اور میں ثابت کروں گا کہ اس چلاکی میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے یہ آگے ایک سٹوڈنٹ نے کتاب چھاپی ہے، اس نے سنت کا لفظ خود سے داخل کر دیا بریکٹ میں، آدھی حدیث لکھ کے۔ اچھا، اب نیچے اس کی تخریج انہوں نے کی ہوئی ہے، کتاب فضائل صحابہ، یعنی چیپٹر کا نام فضائل صحابہ، باب من فضائل علی ابن ابی طالب، اور حدیث کا نمبر 6225، وہی جو 4 طرق ہیں، 6225 سے 6228 تک۔ فضائل علی تھا، علی کا تو نام ہی نہیں آیا اس میں۔ اور میسج کیا دیا؟ یہ ہے جناب غیر محسوس طریقے سے تحریف کرنا حدیث کے اندر۔ اچھا، یہی سیم کام ان کے آگے آپ سمجھ لیں چھوٹے بچے بچونگڑے جو ہیں، عمران ایوب لاہوری، اس نے بھی اس طرح کی کئی کتابیں لکھی ہیں، روزوں کی کتاب، دعاؤں کی کتاب، اس نے فضائل قرآن لکھا۔ وہ چونکہ پورا چھاپا مارتا ہے اس کو، اس نے بھی لکھا، اور اس نے بھی سیم اسی ترتیب سے نا یہی والی 2 نمبری کی کہ آدھی حدیث لکھی، آگے وہ قرآن سنت والی پوری لکھ دی۔
یا تو وہ بھی آدھی لکھتے تو میں مان لیتا ان کا ایکسکیوز. اور اس کو تو میں نے آلموسٹ 2013-14 کی بات ہے، میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا کہ یہ آپ نے جو کتاب میں لکھی ہے یہ حدیث پوری کیوں نہیں لکھی ہے؟ میں نے چیک کیا کہ اسے پتہ بھی ہے غدیر خم کا کہ نہیں. تو کہتا ہے جی وہ دوسری چیز بس مس ہوگی. میں نے کہا دوسری چیز ویسے ہے کیا؟ کہتا ہے جی وہی ہے نا، سنت ہی ہوگی نا. یہ استاذ العلماء کا حال ہے. اور میں نے کہا دوسری چیز اہل بیت ہے. تو نے بھی نیچے تخریج کی ہوئی ہے، فضائل علی لکھا ہوا ہے. تو تیرا دماغ نہیں کام کیا کہ فضائل علی اگر تخریج ہو رہی ہے کسی مسلم کی حدیث میں تو پہلی چیز قرآن ہے تو دوسری علی ہونا چاہیے نا. کیونکہ غدیر خم پہ حضور نے کہا تھا نا من کنت مولا فہذا علی مولا. تو یہ آپ نے اثرات دیکھے، 2 کتابوں میں تعریف دکھائی. اب تیسری تو تعریف اپنے عروج پہ ہے، یعنی انہوں نے جو وہ ایک خناس قسم کا بیج بویا تھا نا اس کا رزلٹ اس کتاب کے اندر ہے. فضائل قرآن، شفیق الرحمان کاظم صاحب کی کتاب ہے یہ، اور دارالاندلس یہ ان کی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے. اس میں انہوں نے کیا حرکت کی، یہ آپ فضائل قرآن لکھ رہے ہیں، اس پہ اگر آپ آ جائیں نا تو اس کے پیج نمبر 66 پہ انہوں نے پھر وہی زید ابن ارقم سے حدیث لی، اور آپ دیکھیں کیا لکھتے ہیں. زید ابن ارقم بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خبردار میں تمہارے پاس ثقلین 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور بریکٹ میں لکھ دیا کتاب و سنت. وہ تھا کتاب اور اہل بیت. اس نے خود بریکٹ ڈال کے امیج، یعنی وہ جو اقبال کیلانی صاحب نے بیج بویا تھا نا وہ ایک شجر خبیثہ بن گیا، اس کے یہ خبیث پھل بھی نکل آیا. چھوڑ کر جا رہا ہوں ان دونوں میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اس کی رسی ہے، اور جس نے اس کی تابعداری کی وہ ہدایت پر رہے گا، جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو جائے گا اور عطا گہرائیوں میں گر جائے گا. بس دوسری چیز لکھی نہیں. اور اس نے بھی نیچے تخریج اب لکھی نا، تخریج کیا کرتا ہے کہ یہ حدیث کہاں سے لیے، وہ لکھتا ہے صحیح مسلم کتاب فضائل صحابہ باب فضائل علی. بکی تے مکھی ماری ہوئی ہے. میں جو کہتا ہوں نقال ہیں، کہتے تم نے آپ کو مفتیا، استاذ العلماء، شیخ الحدیث، حافظ اللہ، آیت اللہ، حجت اللہ، ٹھیک ہے نا جی. تو لعنت اللہ نہیں ہم کہتے ہیں، ہم جنرل کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کے تحت لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ویسے بولیں گے تو وہ حالت رفع میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اچھا اس نے بھی وہی حرکت کی. اس سے اگلی حدیث یہ پتہ کیا لے کے آیا کہ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت. یا وہ دوسری چیز لکھنی اس کو یاد رہی ہے. یار یہ ایک جگہ بھولتے، 2 جگہ بھولتے، 3 مختلف بندے بھولے تو یہ بغض اہل بیت ہے ان کے اندر. آپ کو تو یہ کہانیاں کراتے ہیں وہ جی حضرت علی کی محبت میں غلو ہو کے فرقے گمراہ ہوں گے. تو سر وہ پوری حدیث کیا ہے؟ فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں 2 روایتیں ہیں، اور یہ غیبی خبر رسول اللہ کے بتانے پر ہی موقوف ہے. مولا علی کا قول ہے کہ میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلو کر کے، ایک میری دشمنی میں غلو کر کے. یعنی محبت میں غلو کرنے والے رافضی، جن کا آپ کو یہ تعارف بڑے اچھے طریقے سے کرواتے ہیں، اور دشمنی میں غلو کرنے والے ناصبی، یعنی جو ان کے اندر خود موجود ہیں اس لیے ان کا تعارف نہیں کرواتے، اور کہتے ہیں نہیں جی وہ پہلے ایک گروہ تھا. نہ سر، سنن نسائی میں موجود ہے کہ خوارج ناصبی قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف قتال کرے گا. آپ کو نظر نہیں آ رہے نا، آپ نے اینک دوسری لگائی ہے، ہمیں تو نظر آ رہے ہیں. تو آپ کو کیسے نظر آئیں گے؟ آپ کے اندر موجود ہے. اور پھر جب زیادہ بحث ہوتی ہے کہتے ہیں جی قیامت الدن پوچھا نہیں جائے گا. یہ جو کچھ آپ نے حرکتیں کی ان کتابوں میں، یہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے حدیثوں کی تعریف کی ہے، علماء یہود کا کردار ادا کیا، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. صحیح مسلم میں 240 حدیث ہے، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی حب علی نہیں ہے، بغض معاویہ. بغض معاویہ تو کوئی چیز ہی نہیں دنیا میں، حب علی اور بغض علی ہے. ایویں کولو ایک محاورہ بنا چھڑے، قرآن و حدیث نہ آتا تو محاورے پھر بول دیتے ہیں آگے سے. تو یہ مسلم شریف کی حدیث پھر آپ لوگوں پہ فٹ ہونی ہے کہ آپ کے اندر بغض ہے. پوچھا نہیں جائے گا، پوچھا تو جائے گا. غدیر خم کی حدیث ہے
رسول اللہ ڈرا کے گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے 4712 کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے اور روزے رکھتا رہے اور اس حال میں مرے کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل کے اندر ہوا تو اللہ اسے ضرور آگ میں داخل کرے گا. تو نہیں پوچھا جانا. آپ کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اہل بیت کی محبت پہ ہو رہا ہے, آپ اسے جو ہے وہ سنی شیعہ فساد بنائے ہوئے ہیں. تو اپنی اداؤں کے اوپر خود غور کریں. اور مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت تنگ ہیں میری وجہ سے. اچھا, یہ جو دو ننگے سر والے بھائی ہیں نا, یہ پاکستان لیول کے ایک واٹس ایپ گروپ جس میں سینکڑوں علماء ہیں, ایک سے زیادہ گروپس بنے ہوئے, ان کے ایڈمن بھی ہیں. اور ان گروپس میں ہمارے چاہنے والے علماء بھی موجود ہیں. اہل حق تو ہر جگہ موجود ہے. تو ہمیں ریئل ٹائم مولوی لیکس آتی رہتی ہیں, جیسے ویکی لیکس ہوتی ہے نا, مولوی لیکس بھی ہیں. اور ان دو بھائیوں کی تو مولوی لیکس آتی رہتی ہیں آئے دن کہ یہ لوگ کتنے تنگ ہیں. انہوں نے باقاعدہ یعنی یہ رونا رویا ان واٹس ایپ گروپس کے اندر کہ علی نے ہماری عوام کو ہمارے خلاف کر دیا ہے. ہم علی کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ ہمیں آگے سے پڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں علی تو حدیثیں بیان کر رہا ہے اور تم نے ہی ہمیں کہا تھا قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پکڑو. اگر ہم نے بزرگ اور مولویوں کو پکڑنا ہوتا تو اپنے فرقے چھوڑ کے تمہارے پیچھے آتے. تمہارے پاس تو بزرگ ہی بہت تھوڑے ہیں, ہم جن فرقوں سے ہیں ادھر تو تھوک کے حساب سے بزرگ ہیں. اتنے بزرگوں کی قربانی محمد رسول اللہ کی وجہ سے ہم نے دی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ان کا دامن چھڑا کے تو اپنے بابوں کے پیچھے لگا رہے ہو. تو یہ رونا روتے ہیں کہ جی کیا کریں, وہ تو ہمیں لڑتے ہیں آگے سے. تو اس کا پھر وہ حال انہوں نے تجویز کیا کہ حال یہ ہے کہ اب ہم اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, تو دو حال انہوں نے تجویز کیے. ایک تو یہ ہے کہ اپنی عوام کو بتائیں کہ بھئی قرآن و حدیث میں سے ڈائریکٹ نہ لیں, جو سلف کا منہج ہو, اور سلف بھی وہ جو ان کے مطلب کی بات کریں اس کو لیں, چاہے وہ قرآن حدیث کے الٹ بھی ہو. تو سر پھر حنفی بھی ٹھیک کر رہے ہیں, امام حنیفہ سلف نہیں ہے. پہلے 300 سال میں تو آتے ہیں نا, 150 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کی طرف جو چیزیں منسوب کرتے ہیں وہ بھی تو اپنے سلف کا ہی منہج لے کے چل رہے ہیں نا. سلف کا منہج تو بعد میں آئے گا نا, اور سلف کا اگر منہج لینا ہے تو پہلے صحابہ کا منہج لیا جائے گا کہ صحابہ کیا سوچتے ہیں کسی حدیث کے بارے میں, صحابہ کرام اسے کیا رزلٹ نکالتے ہیں, صحابہ کرام اس حدیث سے کیا رزلٹ نکالتے تھے بخاری اور مسلم کی کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. جس صحابی نے عمار کو قتل کیا نا وہ تو اس کا مفہوم خوب سمجھتا تھا. ابو الغادیہ صلح حدیبیہ کا صحابی, مسند احمد میں وہ رویا کرتا تھا کہ میرے اوپر یہ فٹ ہو گیا مسئلہ کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے. یہ بھی حدیث ہے مسند احمد میں. ابن حجر اسقلانی نے تھوڑی سی سمجھداری کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں, صلح حدیبیہ کا صحابی تھا, وہ اس کو فضیلت کور کر جائے گی. تو شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں ابن حجر کے اوپر رد کیا. انہوں نے کہا کہ جب فضیلت عام ہو اور اس کے اوپر کوئی تخصیص کرنے والی حدیث آ جائے, تو یہ قاعدہ ویسے ابن حجر کو بھی پتا تھا, ویسے انہوں نے آنکھیں بند کر لی, جب تخصیص آ جائے تو حکم عام اٹھ جاتا ہے. صلح حدیبیہ والے کو آگ نہیں چھوئے گی, یہ عام ہے, لیکن جب تخصیص آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا آگ میں ہے تو یہ تخصیص ہوگی, اب اس سے یہ فضیلت اٹھ گئی. یہ جنرل ہے, ان کو سب کچھ پتا ہے. تو شیخ البانی جو ہیں وہ محبت اہل بیت کے امام تھے. تو انہوں نے کہا ایک ٹوٹکا یہ ہے کہ نا آپ نا یہ کہا کریں علماء سے پوچھ کے, تو سر یہ آپ کا نہیں چلنا. ہاں, اس کے لیے پھر آپ کو اپنے فرقے کا نام کچھ اور رکھنا پڑنا ہے. اہل حدیث فرقے میں یہ کام نہیں چلے گا. اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ میں روئے عرض پہ سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کے مکتب فکر اور ان کی سوچ کے ساتھ, مسلک اہل حدیث نہیں, منہج اہل حدیث کے ساتھ رکھتا ہوں. سب سے پہلے ان کو بات سمجھ آتی ہے, اور پریکٹیکلی یہ حقیقت ہے کہ یہ مکتب فکر تو آلموسٹ وینش ہو گیا ہے, مجھے سمجھ آ رہی ہے بیچاروں کے نوع کا. تو دوسرا انہوں نے کہا کہ دوسرا حربہ یہ کہ اس کو نا گستاخ مشہور کرو, وہی جو ان کو لوگ گستاخ رسول کہتے تھے نا, تو آپ بھی اس کو گستاخ رسول, گستاخ صحابہ, یہ والا نا سودا بیچنا شروع کرو, اور خوب اس طرح کی نا چیزیں ہائی لائٹ کرو. تو اور چاہے آؤٹ آف کنٹیکسٹ کرتے رہو. بہرحال ایک تقاضا ہے کہ وہ میں پورا کر دوں, وہ ہے یہ ہمارا ریسرچ پیپر میرے بھائیوں, جو ان کے گلے کا کانٹا بنا ہوا ہے.
واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں 72 کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لیا، ورنہ 200 سے زیادہ احادیث ہیں اس کے اندر، اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں، اور جو بخاری اور مسلم سے ہٹ کے احادیث ہیں ان پہ دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم ہے، شیخ البانی کی، شیخ زبیر علی زئی کی، شیخ شعیب ارناؤت کی رحمہم اللہ اجمعین، سلیم اسد کی حفظ اللہ تعالی، ان کی جو ویڈیو لیک ہوئی جو انہوں نے مجبوراً دوبارہ سے اپلوڈ کرنی پڑی ان کو، اور وہ بھی کٹنگ کے ساتھ، جس میں انہوں نے کہا کہ تیرا باپ آ گیا، اس میں ان کے الفاظ سن کے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا ہے انہوں نے کیا فرمایا اس میں۔ انہوں نے کہا کہ اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں سچی مچی جہلم چلا ہی جاؤں۔ تو ابھی میں سوچ رہا ہوں میں سچی مچی کا جہلم میں جا رہا ہوں، میں نے ارادہ کر لیا ہے انشاءاللہ، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے، اور میں اس کے گھر کے سر پہ کھڑا ہو کر میں بولوں گا کہ میں محنت پہ بات کرنے کے لیے تیرا باپ آ گیا ہے۔ یہی کہا نا، تو اس کا کیا مطلب ہے کون نہیں آ رہا؟ وہی نہیں نہ آ رہے، یعنی سچ، یعنی میں پہلے آپ کو جھوٹی موٹی کہہ رہا تھا کہ میں نے جانا ہے، اس میں کہیں نہیں شو ہو رہا کہ میں نے ان کو روکا ہوا ہے۔ سرکار میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ میں سے کسی کا رابطہ ہے تو ہم سے ٹکٹ بھی لے لیں، ہم آپ کو ٹکٹ بھی لے دیتے ہیں، ان کے کیمرہ مین، ہم نے تو منع نہیں کیا ان کو، ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ جن فضول بحثوں میں ہمیں الجھا کے ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں وہ بحثیں بعد کی بحثیں ہیں۔ قادیانیوں سے رفع الیدین پہ بات نہیں ہوگی، حالانکہ قادیانی بھی حنفی ہیں، میں نے ویڈیو لگا دی ہے، وہ حنفی مانتے ہیں اپنے آپ کو، رفع الیدین نہیں کرتے۔ We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. اب ایک قادیانی مجھے کہے جی مجھ سے آ کے رفع دین پہ آپ بحث کریں، چونکہ آپ نے رفع دین پہ لیکچر ریکارڈ کروایا، تو میں اس سے کہوں گا میرے بھائی رفع دین کو آپ مان بھی لو، جب تک آپ ختم نبوت کو نہیں مانتے میرا آپ کا مسئلہ تو حل ہی نہیں ہونا۔ پہلا مسئلہ ہے ختم نبوت، جب تک ختم نبوت سیٹل نہیں ہوتا باقی مسئلوں پہ ٹائم کیوں ضائع کریں، ضرورت نہیں ہے۔ جب نہ آپ کے نزدیک وہ ویٹیج والے ہیں نہ میرے نزدیک، رہ کے میں کسی بات کو پیشن سے بیان کرتا ہوں تو میں اپنے موقف کو تو پیشن سے بیان کروں گا، ڈیلے پان سے تو نہیں کروں گا۔ تو عقیدے کو پہلے سیٹل کریں، آئیں آل محنت کے عقیدوں کا دفاع کریں، اپنی پبلک کے سامنے کر دیں۔ چلیں اگر ان کو یہ مسئلہ ہے نا کہ انہوں نے نہیں آنا تو ویڈیو بنا دیں، میں نے 3 عقیدے ہی دکھائے ہیں نا، ایک قسط شروع کر دیں کہ پہلا عقیدہ یہ بتایا تھا، یہ اس کے دلائل ہیں، میں ویڈیو میں اس کو جواب دے دوں گا۔ ادھر وہ خود نہیں آ رہے، ہم نے کوئی منع نہیں کیا ہوا میرے بھائی، میں نے نہ تو کسی جو ہے وہ ایئر ٹریول سروس کے ساتھ رابطہ کیا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دینا آپ نے، میں تو خود ٹکٹ دینے کے لیے تیار ہوں، خود نہیں آ رہے۔ ان کی فرمائش ہے کہ آپ سادے الفاظ میں ایک کلپ ریکارڈ کریں، میں سادے الفاظ میں کئی دفعہ ریکارڈ کرایا ہوں کہ سر آئیں، پہلے عقیدوں پہ بات ہوگی جب تک عقیدے سیٹل نہیں ہوتے، اور اگر عقیدے سیٹل ہو جائیں تو آپ کی سارے مسئلے ہم بغیر دلیل کے ہی مان لیں گے، پھر تو ظاہر ہے جی مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ جب کسی کے عقیدوں کو درست مان لیا اس کے فقہی مسئلے تو پھر چھوٹے رہ گئے، جب عقیدہ اس کا صحیح نکلایا باقی چیزیں تو چھوٹی رہ گئی۔ اب اہل تشیع میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں جی آپ ماتم پہ ہم سے کریں، میں کہوں گا یار ماتم میرا اختلاف نہیں ہے آپ کے ساتھ اتنے بڑے لیول کا، میرا آپ سے بڑے لیول کے اوپر جو اختلاف ہے عقیدہ امامت کے اوپر ہے، کہ آپ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی کسی شخص کے بارے میں یہ کلیم کریں کہ اللہ اور بندے کا تعلق رہتا ہے، جس طرح صوفیاء کشف کے نام پہ مان رہے ہیں عقیدہ اور آپ امامت کے نام پہ مان رہے ہیں، تو سر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جب تک یہ مسئلہ سیٹل نہیں ہوتا تو میں تو اس کو کفر اسلام کا مسئلہ سمجھ رہا ہوں نا اپنے لیے۔ رسول اللہ کے بعد کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس پہ اللہ کی وحی آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کے، وہ تو ایک ایکسیپشن ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی گائیڈ کرتا ہے، تو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے۔ جب تک میرا آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں آپ سے آگے کسی اور مسئلے میں بات کر ہی نہیں سکتا، باقی مسئلے تو بعد میں بہت چھوٹے ہیں باقی۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ، اشری تھانوی رسول اللہ پہ۔ جب تک یہ مسئلے نہیں حل ہوتے باقی خام خواہ بحثوں کو الجھانا، جی 1.5 گھنٹہ اس کو دے 1.5 گھنٹہ اس کو دیں، یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں۔
सरकार 1.5 घंटा कैसे बराबर हो गया? उसूल असल है, उसूल को 1.5 घंटा देंगे तो दूसरे को 1.5 मिनट भी नहीं दिया जाएगा जब तक उसूल तय ना हो। मेरा ख्याल है 1.5 घंटा हम अल-मुहन्नत पे बात कर लेंगे, बेशक इंजीनियर साहब साबित करेंगे कि ये अकायद कुरान और सिर्फ सुन्नत के पैसों को उलझाने के लिए, क्योंकि उनको पता है, वो जैसे काफिर कहते थे ना कि नबी अलैहिस्सलाम वो वाले मोर्चे दिखाएं जो हम डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि काफिरों को ये पता चल गया था कि अल्लाह ताला ने वो मोर्चे नहीं दिखाने, क्योंकि हुजूर का मोर्चा कुरान है, तो बार बार उस बात को रिपीट करते थे। इनको भी पता है कि मैंने उन मौज़ूआत पे बात करनी ही नहीं है, चूंकि वो टाइम का ज़िया है और मेरा टाइम इससे ज़्यादा कीमती है। आप देखें दुनिया में अल्लाह के फजल से इससे बड़ा कोई मजहबी प्लेटफॉर्म है आपके इल्म में? हमारे स्टूडेंट्स के जो आम चैनल्स की व्यूअरशिप है ना, वो किसी भी बड़े से बड़े आलिम की व्यूअरशिप से ज्यादा है। जिनके नाम ये हजरत और फलां के साथ लेके चलते हैं और कहते हैं जी उनकी तस्वीरें लगा के मशहूर हो रहा है, तो उनकी अपनी वीडियोस की तरह व्यूअरशिप दिखा देना कितनी है। हजरत तकी उस्मानी साहब, हजरत तकी उस्मानी साहब की जो आपने वीडियोस अपलोड की है ना आज तक, उनकी व्यूअरशिप दिखा दें कितनी है। और जिनकी अपनी व्यूअरशिप जो है हजारों में मुश्किल से पहुंचती है, उनकी तस्वीर अगर मैं लगा के मेरी वीडियो लाखों में जा रही है तो उनकी वजह से जा रही है, जिनको खुद हजारों लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। बात करने वाली करें, लॉजिकल बात करें, ऐसा नहीं है। तो ये हमने शुरू में नटशेल में ये तय कर दिया था, बार बार उसी को अपलोड किया कि जब तक अकीदा नहीं होगा अगली बातें नहीं हो सकती। कादियानियों के साथ खत्म नबूवत पे बात होगी, रफल यदैन आमीन बिल जहर पे फजूल टाइम जाया करना, मेरा टाइम फजूल नहीं है। हाँ, आपको इन मसलों पे बहसें करनी दूसरे लोगों के साथ करें, तो उसमें बता नहीं रहे बहुत सारे मसाइल हैं, बताएं ना कौन से मसाइल हैं अकीदे के। तो मुड़ चुड़ के उन्होंने एक नाम लिया कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। चैलेंज नहीं, हजरत मुआविया की बात, उनका मकाम हमारे नज़र में बहुत बुलंद है, तो हजरत मुआविया का टॉपिक इसी तरह के बहुत सारे उसूल, ये उसूल का मसला है। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसूल का मसला अगर आपके नज़दीक बनाया हुआ है आपने, तो आप एक फतवा लिखें जो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं मानता वो दायरे इस्लाम से खारिज है, और आमदा से जो कलमा पढ़ाया करेंगे ना उसके साथ इनको भी मनवाया करेंगे इनका नाम लेके कि मुसलमान वो होता है जो अल्लाह को एक माने, नबी इस्लाम को आखिरी नबी माने, कुरान को महफूज किताब माने और साथ हजरत मुआविया को भी माने। तो बताया करें आप, इस्लाम के 73 के आइन को में भी शिक को दाखिल करवा दें इसको, अगर आपने ये माना है। तो मेरा हजरत मुआविया के बारे में जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने है, वो जो कुरान और सुन्नत में लिखा है मेरा वही मौक़िफ़ है। हम उन्हें सहाबी मानते हैं, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कहें? अगर आप अब ये चाहते हैं कि हम उन्हें हज़रत अली से बढ़ा के पेश करें तो सर ये तो पॉसिबल नहीं, ये हो नहीं सकता। या हज़रत अली के मुकाबले पे उन्हें हम हक पे डिक्लेयर कर दें, ये हो नहीं सकता। ये तो नबी से टक्कर लेनी है। क्यों? सही बुखारी 2812, अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तो अल्लाह और जन्नत की तरफ उन्हें बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। तो अगर आपके नज़दीक ये अकीदे का मसला है इस लेवल पे, तो ठीक है, आप इस मसले को उसमें ऐड कर लें, अल-मुहन्नत के अकीदों के साथ ये भी ऐड करके आ जाए। लेकिन चूंकि इन जाहिलों को पता ही नहीं, ना इन्होंने कुरान पढ़ा ना हदीस, ये तो अपनी फिक्र की किताबें और दौरे हदीस करते, और उसके बाद फिर इनको वो दौरा हदीस से इतना किया नहीं होता, इनको दौरे ही पढ़ते रहते हैं अपनी फिक्र के। पूरा दौरा हदीस किया होता तो इनको कुछ पता चलता, इनको फिक्र के दौरे पढ़ते रहते हैं। ये सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है। तो ये नबी इस्लाम का स्टाइल है। और उसके बाद आप इस्लाम कहते हैं मैं और क़यामत इस तरह साथ भेजेंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां। और फिर आप कहते हैं फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ये आपका खुतबा हुआ करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब लिहाजा किसी आलिम दीन के साथ मेरा कंपैरिजन ना करवाएं। करवाना है आपने पैशन का तो डॉक्टर सरार साहब से करवाएं, तो आपको वहां पे भी स्टाइल नजर आएगा। मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा अगर किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे। मेरे गौसो सकल आप अपने मदरसा तैयबा के अंदर वुजू फरमा रहे हैं, आपने खड़ाओं पे नींद 2 रकत नमाज नफल अदा किए, इसके बाद अचानक आपने एक खड़ाओं हवा में फेंकी, वो हमारी नजरों से गायब हो गई। फिर दूसरी खड़ाओं को उछाला, वो भी हमारी निगाहों से गायब हो गई। 3 दिनों के बाद एक काफिला बगदाद आया।
انہوں نے کچھ ریشمی کپڑے دیے, کچھ اونی کپڑے دیے, کچھ سونا دیا, اور ایک کپڑے میں لپیٹ کے ایک چیز بھی دی. جب ہم نے اسے کھولا وہ غوث اعظم کی کھڑاؤں تھی. ہم نے ان سے پوچھا چلو یہ تو ہو گیا مسئلہ, بتاؤ یہ کھڑاؤں کہاں سے ملی ہیں؟ کہنے لگے بس واقعہ دراصل یہ ہے, ہم قافلے والے سفر کر رہے تھے, اچانک ڈاکوؤں نے ہم پہ حملہ کیا, ہمارے کچھ لوگوں کو قتل کر دیا, اور پھر ہمارا سامان لوٹ کر بھی وہ جا کر تقسیم کرنے لگے تھے. ہم نے صدا لگائی یا شیخ عبدالقادر جیلانی امداد کن. ہم نے غوث ثقلین کو مدد کے لیے پکارا. بس پھر تھوڑی دیر گزری کہ اچانک ایک زوردار دو آوازیں آئیں. اتنے میں وہ ڈاکو دوڑے دوڑے ہماری طرف آئے, آ کر کہنے لگے بس اپنا مال لے لو, اپنا مال لے لو, اپنا مال لے لو. اور آ کر دیکھو ہمارا کیا حال ہوا. کہتے ہیں جب ہم گئے انہوں نے سارا مال واپس کر دیا. ہم نے دیکھا کہ وہاں دو ڈاکوؤں کے سردار مرے پڑے گئے, ایک کھڑا ہوں ایک کے سر کے پاس ہے, دوسرے کے پاس ہے. ہم اٹھا کر یہ لے آئے. ہم نے سوچا چلو کچھ بار گائے وصیت مآب میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے چلیں, تو پھر ہم کیوں نہ کہیں امداد کن, امداد کن. تفریح الخاطر الفاتر کے اندر اسی طرح کے واقعہ علامہ عبدالقادر اربلی نے ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک حضور غوث پاک کی مریدنی تھی, اللہ نے اسے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا ہوا تھا. ایک دن وہ اپنے کسی کام کی غرض سے کہیں جا رہی تھی, ایک ویرانے میں پہنچی. وہاں ایک فاسق و فاجر شخص اس کے اوپر حملہ آور ہو کر اس کی عزت کو پامال کرنے کی در پہ ہو گیا. جب یہ عاجز آئی کہنے لگی یا غوث اعظم الغیاث, الغیاث یا غوث ثقلین, اے غوث پاک مدد کا وقت ہے, مدد کیجئے. فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم مدرسے میں وضو فرما رہے تھے. آپ نے وضو کرتے کرتے کھڑاؤں اٹھا کر پھینکی. وہ کھڑاؤں توجہ رہے, وہ کھڑاؤں ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی. پھر وہ عورت غوث ثقلین کی خدمت میں آئی. اس نے واقعہ بتایا کہ جب محب کس مجبور ہو چکی تھی, اتنے میں کھڑاؤں آئی. اس نے آ کر اس فاسق کے سر کو کوٹنا شروع کیا. اس کے سر پہ برابر لگتی رہی یہاں تک کہ وہ گر پڑا. یا غوث اعظم. آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے, محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا, پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی, یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو, فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے, سنتی ہے نہیں ہے, حاضر ہے کہ نہیں ہے, ناظر ہے کہ نہیں ہے, 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی جو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے, وہ تو فرشتہ تو ہے, آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا. قیامت کاتبین ہے کہ نہیں ہے. یرسل علیکم حفظہ, آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام ہے. فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کر, ختم نہیں, غلط, شرک. لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے, دعا کسی سے نہیں ہے, استغاثہ کسی کا نہیں ہے, استعانت کسی سے نہیں ہے, استمداد کسی سے نہیں ہے, استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے. رہ گیا میرے موضوعات, تو وہ تو دنیا میں کسی نے ان موضوعات کو ٹچ نہیں کیا, کیونکہ
اس کے ساتھ تو بہت بڑی دنیاوی نقصانات، ایون جان کا نقصان جوڑا ہوا ہے. لہٰذا کہنا جی طارق جمیل صاحب کتنا میٹھا بولتے ہیں، جی مجھے وہ لیکچر بتائیں جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ اور اشرفی تھانوی رسول اللہ کا رد کیا اور بڑے میٹھے انداز میں لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کلمات نہیں ہوتے، یا آپ بھی کہہ کے ریکارڈ کروا دیں. تو آپ دو مختلف چیزوں کو کمپیئر کروا رہے ہیں. آپ گولف کے بال کا مقابلہ کرکٹ کے بال کے ساتھ کروانا چاہ رہے ہیں، ان کے ٹاپکس ہی نہیں ہیں. چلیں آپ خود کر کے بتا دیں ذرا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے ساتھ جو ہوگی کتنا عرصہ آپ سروائیو کریں گے. تو میں تو اللہ کا شکر ہے پھر بھی بڑا نرم ہوں. اور اگر یہ علماء مجھے مخلص ہوتے نا سمجھانے میں، تو ہوتا یوں کہ میرے پاس آتے اکٹھے ہو کر بریلوی علماء اور مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ تھوڑی سی یزید کے معاملے میں نرمی کریں، آپ ہر معاملے میں اہل حدیث کو یزید والے مسئلے میں اتنا رگڑا لگاتے ہیں، ان کے بیچاروں کی چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہوں گے. آپ بار بار یزید کو کنڈیم کرتے ہیں، بار بار. ہاں ٹھیک ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ یزید نے برا کام کیا، لیکن اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، ان کے دل دکھتے ہوں گے. آپ یزید والا ٹاپک چھوڑ ہی دینا. یہ کہیں گے کبھی کوئی بریلوی کیا کہے گا؟ منڈ کے رکھو انہوں، چک کے رکھو کام. انجینئر صاحب چک کے رکھو، یہ لکھا ہوتا ہے کامنٹس میں، کام چک کے رکھو. آج تک مجھے کسی اہل حدیث نے نہیں آ کے کہا کہ دیکھیں آپ علی بھائی ہر دوسرے لیکچر کے اندر آپ یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنا شرک ہے، یہ قبروں پہ مزارات نہ بنائے جائیں، یہ بدعات ہیں. توحید کے اوپر آپ اتنا زور لگاتے ہیں، مزارات کی مذمت کرتے ہیں، ہر دوسری ویڈیو میں کہتے ہیں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھو، یہ سنت طریقہ ہے. تو ہمارے حنفی جو بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں، ان کے چڑیا جتنے دل دکھ جاتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے رفع الیدین پہ بات کرنے کی؟ آپ چپ کر کے بس اپنا ایک بات کریں. ان کے دل دکھ جاتے ہوں گے. کبھی نہیں کوئی، اللہ کے فضل سے اس کے بعد بھی کوئی نہیں آ کے سمجھائے گا. میں تھوڑی بوتھیے تو اندازہ لا لاں گے تسی ایکٹنگ پہ کر دے ہو یا تسی اندروں پہ بول دے ہو، پتہ لگ جاتا ہے. منو زیادہ کون تمہیں پہچان سکتا ہے؟ بلکہ سونگ کے بھی دس دیں گے. آپ نہیں مطلب سونگ کے بتا نہیں دیتے. آپ مجھے بتائیں ایک بندہ آپ کے سامنے آئے جس کے بال بکھرے ہو، اتنی لمبی داڑھی ہو اور آدھی پنڈلی تک اس نے شلوار اٹھائی ہو، تو آپ کو وہم بھی آئے گا کہ یہ بریلوی ہے؟ ہاں. اسی طریقے سے ایک بندہ جو ہے خوبصورت سی ایک مٹھی کے برابر بالکل گول کر کے داڑھی اور ایک سخت سی ٹوپی اس نے پہنی ہو اور مجھے صاف کی ہو، آپ کو یہ وہم بھی آئے گا کہ یہ جو ہے وہ اہل حدیث ہے؟ آپ کہیں گے دیوبندی تبلیغی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے شکل و صورت سے. لہٰذا وہ آپ کی بھی سونگنے کی حصہ اللہ کے فضل سے بہت زیادہ ہے، عام لوگوں کو بھی پتہ ہے. تو یہ آج تک کسی نے آ کے مجھے نہیں کہا. تو میں تو اللہ کا شکر ہے کہ میں علماء کے اصول اور مبادی کے اوپر ہی ان کو سمجھاتا ہوں. اس سے بہتر دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا. اور یہ قرآن نے ہمیں سکھایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. یہود و نصارہ کے ساتھ بھی آپ کامن ٹرم کے اوپر اکٹھے ہو سکتے ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے. تو میں کامن ٹرم پہ اکٹھا ہوتا ہوں. میں بریلویوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو میں خود 31 سال بریلوی رہا، مجھے بچپن سے یہ چیز بتائی گئی کہ دیوبندیوں کے امام نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا تھا، لہٰذا یہ گستاخ رسول ہیں. تو میرے بھائیوں میں یہ مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہو؟ کہتے ہیں جی مانتے ہیں. تو اب تو یار وہ چشتی رسول اللہ نکلا ہے حشر بہشت میں، تو ہونا تو چاہیے کہ جناب چاہے اشرف علی تھانوی رسول اللہ یا چشتی رسول اللہ ہے، دویاں دی ایسی تھی تیسی. تو کہتے ہیں نہیں وہ پوچھیں گے. تو اس کے بعد کیا ہے، دو نمبری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو نہیں پتا. یہ میں کٹر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، باقی تو لوگ قبول کر لیتے ہیں. ہماری دعوت سب سے زیادہ بریلویوں نے قبول کی ہے. اس سے بہتر کوئی اصول اور موادی نہیں ہے. میں دیوبندیوں سے کہتا ہوں کہ میرے بھائیوں آپ کا کیا جھگڑا بریلویوں کے ساتھ؟ دونوں حنفی، دونوں ایک ہی روحانی باپ کی اولاد فقہی طور پہ. مسئلہ کیا؟ کہتے ہیں یہ مشرک ہیں، قبروں سے ان کے بڑے غلط عقیدے ہیں. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی یہ تو آپ کے بھی جو سوانح قاسمی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قاسم نانوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا تھا، وہ اپنے مرنے کے 6 سال کے بعد خواب میں نہیں بیداری میں قبر سے نکلے، دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلے گئے. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جناب ہونا بھی لکھا ہے تو وہ بھی ہوئی کوئی سر، لیکن جن کو ہدایت ملنی ہے وہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک. اہل حدیثوں سے میں کہتا ہوں میرے بھائیوں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہماری تو ہر چیز بخاری مسلم میں لکھی ہے، نماز کا طریقہ دیکھ لیں، فلاں چیز دیکھ لیں. تو ہم کہتے ہیں اچھا تو بخاری مسلم میں جو جو لکھا ہے، ہاں جی اس کی تو تمام متصل الاسناد مرفوع حدیث جو ہیں قطعی الصحت ہیں، اور یہ تو جو بخاری مسلم کو نہیں مانتا وہ تو گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں، آپ کو بھی ٹیسٹ لگا لیتے ہیں. تو سر صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، اور بخاری کا اس کا طریق ہے 2812. ہاں جی
اب تو ویسے اس کا نمبر ہی بولے تو ساتھ ہی کھوتی مر جاتی ہے ندی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وائے عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھیا پھر فیصلہ کرو کہ مولا علی کی پارٹی جنت اور اللہ کی پارٹی ہے، اور مولا علی کے مخالفین جو آل امیہ تھے وہ جہنم کی طرف بلانے والی پارٹی ہے۔ جہنمی نہیں میں کہتا، جہنم کی طرف بلانے والی۔ ساتھ ہی وہ بخاری مسلم کا بخار محبت ختم۔ یہ حدیثیں نہیں بیان کرنی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں سر مسلم کا آپ مقدمہ پڑھیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے، امام مسلم میں نے خود لکھا ہے کہ میں تو عوام الناس کے لیے حدیثیں لکھ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو ہمیں بیان نہیں کریں تو چلے مسلم کی آپ کو حدیث بیان کر دیتے ہیں، کریں جی۔ مسلم شریف میں 4776 نمبر حدیث ہے کہ عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص، اور ایک تابعی آ کے ان سے کہتا ہے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے، تو کہتے ہیں یہ آپ نے اللہ کے نبی سے خود سنا تھا؟ ان کا میں کعبے کے سائے میں بیٹھا ہوں، میرے کانوں نے نبی علیہ السلام سے یہ خود سنا تھا کہ اطاعت امیر کرنی ہے، میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی۔ تو انہوں نے کہا پھر اگر یہی بات ہے تو آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان، چلے ہم تو احترام سے نام لیں گے، رضی اللہ عنہما، جو ہمارے امیر ہیں اس وقت، وہ تو ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، جبکہ سورہ نساء میں آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنوں کو مت قتل کرو، یعنی ایک دوسرے کو، یعنی ایک دوسرے مسلمان ہی ہوتا ہے نا، اس لیے اس کو کہا کہ اپنوں کو گویا قتل کرنا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ مت کرو۔ اب ہمیں بتائیں ہم اللہ کی بات مانیں کہ یا معاویہ کی بات مانیں؟ تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کا تو خیال ہے خاموش ہو کے انہوں نے کہا ہوگا تجھے ایران سے فنڈ آتا ہے، کہیں تو انجینئر کی ویڈیو تو نہیں دیکھتا، تو نے کہیں ڈائریکٹ تو نہیں حدیث پڑھ لی؟ تو وہ سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ جن کاموں میں معاویہ تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چلاتا ہے اس میں ان کی اطاعت کرو، اور جس میں وہ مخالفت کرے تم اس کی نافرمانی کرو۔ یہ حدیث جب ہم مسلم سے بیان کرتے ہیں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ اور اس سے بڑی حدیث صحیح مسلم کی 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ بغض علی کی جتنی شکلیں ہیں وہ منافقت کی اولین علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بس آپ یہ حدیث کسی سنی کی مسجد میں لگا کے دیکھیں تو شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے گی، چاہے وہ بریلوی ہو دیوبندی والا حدیث ہو، کیونکہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ تو کسی اور پلیٹ فارم سے بول رہا ہے، حالانکہ مسلم شریف ہمارا ہی پلیٹ فارم ہے، بخاری ہو مسلم، یہ دونوں ہمارے ہی پلیٹ فارم ہے۔ تو اس کے اوپر مجھے بتائیں اب اہل حدیث کو کیا غصہ کھانے کی ضرورت ہے؟ اسی طریقے سے اہل تشیع کی طرف آ جائیں، وہ تو خود اس چیز کا رونا روتے ہیں کہ آل امیہ کے دور پہ میں سیدنا علی پر ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، تو تم نے وہی کام شروع کر دی۔ میرے پاس تو کوئی شیعہ آتا، میں کہتا ہوں میرا تم سے بنیادی اختلاف یہ ہے کہ تم معاویہ کے ٹریک پہ اور میں علی کے ٹریک پہ ہوں۔ علی نے تو اپنے مخالفین کے لیے دعائیں بھی کی، ان کے جنازے بھی پڑھائے، اور اپنے ہاتھوں سے ان کو دفن بھی کیا، ان کی لاشیں اٹھائیں، ان پہ گریہ کیا، اور تم لوگ جو ہے وہ حضرت علی کے طریقے پہ نہیں چلتے ہو، اور ان لوگوں کے طریقے پہ چلتے ہو جنہوں نے 60 سال تک ممبروں پہ حضرت علی پہ لعنت کی، تم بھی صحابہ پہ لعنت کر کے انہی کے طریقے پہ ہو، تو آگے سے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ اب اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہے ان کو سمجھانے کا؟ تو ہم جس اصول اور مبادی، اسی کو میں نے اینٹی وینم، پھکی الزامی جواب نام دیا ہوا ہے۔ جیسے کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو اس کا علاج پھر کوبرے کے زہر سے ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وینم کا علاج اینٹی وینم، جو اس کے زہر سے بنتا ہے۔ تو میں اسی اصول کے اوپر ان کو جواب دیتا ہوں، اسے میں اینٹی وینم کہہ دیتا ہوں، پنجابی میں اسے پھکی کہہ دیتا ہوں، اردو میں اسے کہا جاتا ہے الزامی جواب، کہ ہاں بھئی اب اس پہ اگر یہ بات ہے تو تو بھی مان رہا ہوں، تو یہ کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔